ویلکم بیک جی. ہمارا صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ کے اندر جماعت کوئی ہوتی ہے تو بالکل اس کی جمہوری کریڈنشلز، اس کی جمہوری اخلاقیات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اپوزیشن میں بالکل الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تحریک انصاف پہ تنقید روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ آپ آئیں، اسمبلی کا فلور استعمال کریں، ایک پروڈکٹیو قسم کی لیجسلیشن کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کریں. لیکن یہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ دیکھیں کہ ہم اتنی بڑی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور دونوں ایوانوں کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. اب اس کا کیا میسج جائے گا یا اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ ظاہر ہے آپ اس کو قانونی طور پہ چیلنج نہیں کر پائیں گے، نمبر پورا ہے، سب ہو جائے گا، لیکن کچھ سیاسی چیزیں بھی تو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. دیکھیں، جب 1973 کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس وقت سیاسی قیادتوں کے درمیان بہت تناؤ کی کیفیت تھی اور بہت ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلہ تھا. یعنی ولی خان پر تو پھر کچھ عرصے بعد حیدرآباد ٹریبونل بنا، بھٹو صاحب نے بنایا اور ان کی ساری قیادت کو بھی جیل میں ڈال دیا، نیب کی، نیشنل عوامی پارٹی کی. اسی طرح جماعت اسلامی کے اخبار کو بھی بند کر دیا تھا. پروفیسر غفور اور ان لوگوں پر بھی مقدمات تھے، جو ان کے حمایتی صحافی تھے ان پر بھی مقدمات تھے. تو سب کے ساتھ چودھری ظہور الہی مت جیل میں تھے. لیکن جب 73 کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو تمام سیاسی قوتیں متفق ہو گئی تھی، اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ ان کا آئین کی طرف بڑھ رہے تھے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ پچھلے سال نومبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم نے بھی بھگتا ہے. ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ مجھ پر 2 دہشت گردی کے مقدمات، تو بھائی کس نے بنائے یہ بھی بتائے نا. یہ کبھی آپ پر بنتے ہیں، کبھی عمران خان پر بنتے ہیں، پیپلز پارٹی پر بنتے ہیں، تو کیا آپ ایک دوسرے پر بناتے ہیں؟ بات یہ کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے اسمبلی فلور پر کہا کہ ہم نے بھی بھگتا ہے، آپ بھی بھگت رہے، آئے مل کر بیٹھے اور اتفاق رائے کی طرف بڑھے، اسی وقت چند منٹ بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کھڑے ہو گئے اور انتہائی مخالفانہ تقریر کی. یعنی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بجائے مخالفت پر اتر آئے. پھر کیا ہوا؟ ابھی خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ، جن کو ایوان میں 90 ووٹ ملے، جو غالباً ایک ریکارڈ ہے، مینڈیٹ ملا ہے، عوام نے منتخب کیا ہے، نالائق حکومت ہے، کرپشن کے بہت سارے چارجز ہیں، لیکن مینڈیٹ تو ملا ہے نا، اس سے انکار تو نہیں ہے. اب اگر وہ پرائم منسٹر سے کہے کہ میں اپنے لیڈر سے اڈیالہ میں چند منٹ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور پرائم منسٹر وہ بھی نہیں کروا سکتے، تو پھر ہم کیا توقع رکھے دونوں جماعتوں سے؟ پھر جب مشکل وقت آتا ہے ویری رائٹ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کر دیا. ذرا خیبر پختونخوا حکومت کی آپ نے بات کی ہے تو معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. شفیع جان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ترمیم ہونے جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ صوبوں سے جڑے ہوئے کچھ معاملات بھی ہیں جس میں این ایف سی کی پروٹیکشن ہے، جس میں ایجوکیشن کا معاملہ ہے اور ہیلتھ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کی کیا اس کے اوپر ٹیک ہے؟ گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے اور کیا لاہے عمل ہے؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کے پاس نمبر نہیں ہے اور ترمیم بڑی آسانی کے ساتھ سموتھلی پاس ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل اس وقت حکومت جو ہے وہ 27ویں ترمیم لانے کی تیاری کر رہی ہے. کل بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی. پورا مسودہ جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن جو چیز ہم نے ان کی ٹویٹ سے اخذ کی ہے تو یہ وہ 73 کی آئین کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیمولش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں این ایف سی کا جو شیئر ہے اس کی کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں جیسے کہ بلوچستان ہے، جیسے کہ خیبر پختونخوا ہے، تو اس کی محرومیاں مزید بڑھ جانی ہے. اس میں ہیلتھ اور جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے جو ہیں وہ واپس لینے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہیں. جس طرح 26ویں ترمیم اس ملک میں کی گئی، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ریاست گردی کے ذریعے، آپ کے پارلیمنٹ سے ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا، تو وہ ایک دفعہ پھر اسی چیز کا ریپلے ہونے جا رہا ہے. یہ جو ایک فلم ہے دوبارہ چلنے والی ہے، اس کا ٹریلر کر جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے. لیکن تحریک انصاف اس قسم کی تمام غیر آئینی ترمیم، جس طرح ہم نے 26ویں ترمیم کی مذمت کی، ہم اسی طرح 27ویں ترمیم کی بھی مذمت کریں گے. پورا مسودہ جب آئے گا تو اس پہ تحریک انصاف اپنا ٹیک دے گی.
اچھا شفیع جان صاحب، جب اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو سٹیک ہولڈر سے پوچھا جاتا ہے. کل رانا ثناءاللہ صاحب سے ایک پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ کیا ان کی اپنی گورنمنٹ جیسے پنجاب حکومت ہے، کیا وہ اس کے اوپر راضی ہے یا اس کی کیا رائے ہوگی. آپ سے کوئی وفاق کی جانب سے پرپوزلز مانگی گئی ہیں، کوئی رابطہ کیا گیا ہے یا آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ کی کیا رائے ہے یا آپ اس کے اوپر کیا انپٹ چاہتے ہیں یا آپ کوئی پرپوزل دے دیں؟ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ سیٹوں کے اعتبار سے ہو، وہ ووٹوں کے اعتبار سے ہو یا پھر وہ ورکر کے اعتبار سے ہو. پاکستان کا مقبول ترین لیڈر اس وقت عمران خان ہے اور اس وقت سب سے زیادہ جو بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے پاکستان کی. ہم سے آفیشلی طور پہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا 27ویں ترمیم کے بارے میں، نہ ہی ہم سے کوئی ان پٹ لینے کی کوشش کی گئی. ہم نے تو سرے سے ہی اس کی مخالفت کی ہے. جس طرح 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو تالا لگایا گیا اور 27ویں ترمیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات آئینی بینچ سے آئینی عدالت پہ چلی گئی ہے، تو ججز کے ٹرانسفر کا بھی اس میں ایشو بنے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ایک منظم سازش کے تحت عدلیہ کو جو ہے وہ فارغ کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جتنے بھی غیر آئینی اقدام ہوں گے ہم ان کی مذمت بھی کریں گے، مخالفت بھی کریں گے. باضابطہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے نہ کوئی رابطہ کیا گیا، نہ ہی کوئی اس کو مسودہ پیش کیا گیا اور نہ ہی اس متعلق ہم سے کوئی بات چیت ہوئی. ٹھیک واپس آتے ہیں جی ایک بریک کے بعد.